بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سباق میں اللہ تعالیٰ نے 3 جلیل القدر نبیوں کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و پکار نہ کرو۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و پکار نہ کرو۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و پکار نہ کرو۔ یہ 3 قصے اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوے کی وضاحت بیان کرنے کے لیے فرمائے۔ دوسرا دعویٰ اس صورت کا یہ ہے یعلم ما تسرون وما یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ چھپی اور اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھو مشرکین کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء یا عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ ابراہیم کا قصہ پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی ولی عالم الغیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ میں قصہ ذکر کرنے لگا ہوں ابراہیم کا اور حضرت اپنے پیغمبر لوط کا، اور دیکھ لینا کہ یہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف میری ذات ہے۔ اور آپ کو جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر فرمایا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے قاصد، رسولنا سے مراد رسول نہیں بلکہ فرشتے مراد ہیں، قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں آئے؟ بالبشرا، ساتھ خوشخبری کے، خوشخبری لے کر۔ کس طرح آئے؟ بشکل بشر، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آئے۔ کس کی خوشخبری لے کر؟ فرزند اسحاق علیہ السلام کی۔ قالوا سلاما، ان فرشتوں نے کہا سلامن، کہ سلام ہو آپ کو، ٹھیک ہے۔ آگے قال سلام، حضرت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو، یعنی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، آگے کیا فرمایا؟ اور پہچانا نہیں کہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہچانا نہیں کہ فرشتے ہیں، فما لابسا، پس نہ ٹھہرے،
یہ کہ بعجل ان جاء بعجل، یہ کہ لے آئے وہ بچڑا بھنا ہوا، ٹھیک ہے، بعجل حنیذ، بچڑا بھنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں سے مسئلے سمجھو، یہ آخری لفظ کے اوپر غور کرو، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نہیں ٹھہرے، جو ہی مہمان آئے سلام دعا ہوئی لیک سلیک ہوئی، نہیں ٹھہرے، فوراً باورچی خانے چلے گئے، کس لیے؟ ان کی ضیافت کرنے کے لیے، ان کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے فوراً باورچی خانے چلے گئے۔ یہ میں نے کہا نا دوسرے دعوے کے متعلق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اچھا، حضرت کے بعد فرشتے بیٹے کی کیا لے کر آئے؟ خوشخبری لے کر آئے، اور وہ ہے کس شکل میں تھے؟ انسانی شکل میں، بشر کی شکل میں تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نہیں پہچانا اور یہی سمجھا کہ ان کے پاس آدم زاد آئے ہیں، اور پھر اس لیے کہاں فوراً تشریف لے گئے؟ باورچی خانے تشریف لے گئے اور بچڑے کا گوشت بھون تل کر لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر غیب دان ہوتے تو حضرت کو معلوم ہو جاتا کہ یہ میرے پاس فرشتے بیٹھے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غیب دان نہیں تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غیب دان ہوتے تو پھر ان کے لیے بنا ہوا تلا ہوا بچڑا کبھی بھی بنا کر لے کر نہ آتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وگرنہ اللہ تعالیٰ کا اگر مقصد یہی ہوتا ہے انبیاء کی تبلیغ بیان کرنا، جس طرح پیچھے 3 قصوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا نہیں تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو تبلیغ کی تھی، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یضر، کہ اے ابا جان تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری نہ پکار کو سن سکتے ہیں، نہ تجھے کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو تبلیغ ہی اپنے باپ سے شروع کی، اپنے گھر سے شروع کی، پھر محلے، پھر خاندان، پھر شہر پہ آئے۔ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے ستارہ پرست قوم کو کس طرح مناظرہ کیا، ان کو کس طرح دلائل سے سمجھایا، اللہ کی وحدانیت کو اللہ سمجھایا حضرت ابراہیم نے۔ لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یوں فرمایا یوں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وہ دوسرے دعوے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ میرے پاس فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، تو کبھی بھی ان کے لیے کھانا تیار کر نہ لاتے۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں ہے۔ ہر چیز کو جاننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فوت بھی نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور نیند میں بھی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ جاگ رہے ہیں، اور فرشتے دور بھی نہیں ہیں بلکہ قریب ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو اپنے سامنے بیٹھے فرشتوں کا بھی علم نہیں ہو سکا کہ یہ ملائکہ میرے پاس یہ ملائکہ ہیں یا بشر ہیں، یہ میرے دشمن ہیں یا دوست ہیں، یہ میرے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں یا کس ارادے سے آئے ہیں۔ جب زندہ کو، جاگنے والے کو، بیدار کو پتہ نہ چل سکا اپنے سامنے بیٹھے والے کا، تو پھر فوت ہونے کے بعد فوت شدہ بزرگ کو، فوت شدہ انبیاء کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں فرشتے، اور حضرت ابراہیم جاگ بھی رہے ہیں، نیند میں بھی نہیں ہیں، اور فرشتے دور بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہچان نہیں سکے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، دور والے کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، نیند والے کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ازل سے ابد تک ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، تیسرا مسئلہ ایک اور سمجھ لو، ملائکہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ملائکہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا
اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کھانا پکانے کے لیے تشریف لے گئے، ہماری ضیافت کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تو فرشتے فوراً حضرت ابراہیم کو منع کر دیتے کہ حضرت یہ تکلف نہ کرو، یہ فضول خرچی نہ کرو، ہم تو فرشتے، ہمیں تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خوراک تو انسانوں کے لیے، ہم تو فرشتے ہیں، سمجھے؟ یہ فرشتے فوراً منع کر دیتے کہ حضرت آپ یہ تکلف نہ کرو، آپ یہ فضول خرچی نہ کرو۔ فرشتے بیٹھے رہے، حضرت سارا کھانا تیار کر کے لے کے ان کے سامنے رکھا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں کھائیں گے، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس وقت کے نبیوں کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس یہ جو 3 فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری لے کر، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت میکائیل تھے، اور تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ 3 فرشتے تھے، اور چوتھا فرشتہ صرف موت کے وقت ہی آتا ہے، سمجھے؟ اس کی اور ڈیوٹی ہے۔ معلوم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، الا اللہ، مگر صرف غیب کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سارے بولو غیب کس کی ذات ہے؟ جانو، اللہ کی ذات ہے، سمجھ آئی ہے؟ لا یعلم من، ماں نہیں ہے یہاں پہ، کیا ہے؟ من۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ماں عربی کے اندر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو چیز عقل نہیں رکھتی، غیر ذی روح چیز ہے، غیر جاندار چیز ہے، اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو زمین و آسمان میں ذوی العقول چیز ہوتی ہے، ذی روح چیز ہوتی ہے، عقل والی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ من۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی ذی روح چیز ہے، ذوی العقول چیز ہے، وہ کوئی بھی زمین و آسمان کی کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے، مگر غیب کو جاننے والی ذات یہ صرف میری ہے، الا اللہ۔ اللہ کے بعد استثناء صرف اللہ نے اپنے لیے کیا ہے کہ زمین و آسمان کا غیب اگر جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی نبی ولی جانتا ہوتا تو اللہ کے بعد اللہ کسی رسول کا بھی نام لے دیتے، اپنے پیغمبر کا نام لے دیتے، آخری پیغمبر جو انبیاء میں سب سے اونچی ذات رکھنے والے، اس کا نام لے دیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی ہستی عالم الغیب نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کتنی باتیں ہوگی جی؟ ہاں، 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات بھی سمجھ لو، چلو، یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہیں۔ ہم جب انہوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو آپ کو بشر کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ بشر کہا گیا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کرو، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہاری طرح کا، تمہاری مثل ہی آدمی ہوں۔ ہم جب یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے، ٹھیک ہے؟ کسی طریقے لگانا تو ہے نا اپنا عقیدہ ثابت کرنا، اوپر سے کیا تھے؟ بشر تھے، اور اندر سے نور تھے۔ اب یہاں دیکھو، یہاں یہ جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، یہ اوپر سے کیا تھے؟ بشر تھے، اور اندر سے کھانا کھایا انہوں نے؟ نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے، ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے کھانا کھایا نا پوری زندگی؟ آپ نے کھایا ہے نا کھانا؟ سمجھ آئی ہے؟ آپ نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ اگر آپ اوپر سے بشر ہوتے، اندر سے نور ہوتے، تو آپ پوری زندگی کبھی کھانا نہ کھاتے، لیکن آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اوپر سے بشر تھے، اندر سے بھی بشر تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بشروں میں سب سے اعلیٰ بشر ہیں، ابو البشر میں کہتا ہوں، ابو البشر، ٹھیک ہے؟ ہاں، سب سے اعلیٰ بشر تھے، سب سے، سمجھ آئی؟ سب سے اولا بشر تھے، برتر تھے۔ یہ نہ سمجھنا ابو البشر میں آدم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے ابو البشر، ٹھیک ہے؟ بشر کے باپ، لیکن میں ابو کا معنی اور لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے اعلیٰ بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی مخلوق کے اندر، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے، لیکن ہے انسان تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دیکھو فرشتے ہیں نا، اوپر سے کیا تھے؟ بشر تھے اندر سے، لیکن کھانا نہیں کھایا. ان کی اصل حقیقت ہے ہی کیا ہے؟ نور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت بشر ہے، اور بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لوازمات لاحق کیے ہوئے ہیں کہ وہ کھائیں گے، وہ پئیں گے، اور نور کے اندر، نوری کے اندر اللہ نے یہ صفت نہ رکھی کھانے پینے کی. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ چلیں جی آگے. یہ ایک اور 5ویں بات ایک اور سمجھ لیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. فما لبث کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت ٹھہرے نہیں، سلام دعا کے بعد فوراً گئے باورچی خانے. مہمان سے یہ نہیں پوچھا ہاں جی کی کھانا تسی، سمجھ آئی؟ مہمان سے پوچھا نہیں ہے کی کھانا تاڈے واسطے کی لے کے آنا، سمجھ آئی ہے؟ بلکہ مہمان کی جب ضیافت کرنی ہے نا تو اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ حضرت کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. وہ بے حیا مہمان ہوگا جو کہے گا میں یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، یہ لے کے آ میرے لیے. حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں پوچھا کیا کھائیں گے کیا، بلکہ ایک اعلیٰ بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون تل کر ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا. جب مہمان کو پانی کی ضرورت ہے اسے پانی دو، جب کسی شربت مشروب کی ضرورت ہے مشروب دو، یا جب کسی کھانے کی ضرورت ہے کھانا دو. دوپہر کا کھانے کے اندر کیا چلتا ہے اس کو وہ پیش کرو، رات کے کھانے میں کیا چلتا ہے، ناشتے میں کیا چلتا ہے اس کو وہ پیش کرو. یہ نہ پوچھو ہاں یہ ہماری یہ آپ طویلے جتنی مرضی نکال لیں، نہیں جی نہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، پوچھنا تو پڑ ہی جاتا ہے. بھائی جس کے گھر مہمان آتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے، بندہ اس حساب سے بنا لے. وگرنہ ہمارے ہاں تو مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. مہمان بیچارہ 10-15 منٹ بیٹھ جائے، اس کو مشکل اک کے اس کو پوچھ دے ہاں بھی تاڈے واسطے چاہ پانی لے آواں، اگر مہمان کہتا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں میں جا رہا ہوں بس. سمجھے؟ مہمان کو بھگانے کا یہ اچھا کلیہ ہم نے استعمال کیا. اگر اس کو بھگانا ہو، تنگ آئے ہوں، بس اسے پوچھ لو، اینڈ پہ آگے پوچھ لو جی چاہ پانی لے آؤ، وہ کہتا ہے بس نہیں. حضرت نے نہیں پوچھا، نہیں ٹھہرے. فما لبث کا لفظ نہیں ٹھہرے، حضرت فوراً اس کے لیے اچھا خاصا کھانا حضرت تیار کر کے لے کے آئے. اور مہمان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. پس جب دیکھا حضرت ابراہیم نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، کن کے؟ فرشتوں کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ کہ نہیں پہنچے طرف طعام کے، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہے فرشتوں کے. نکرہم اوپرا سمجھا ان کو. کیا سمجھا؟ اوپرا سمجھا. یہ واقعہ سورت عنکبوت کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، سورت زاریات کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ سورت ہجر کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے سورت ہود کے اندر ذکر کیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہاں پہ تو ہے نا نکرہم اوپرا سمجھا ان کو. سورت ہجر کے اندر ہے غالباً، وہاں آئے گا کہ سورت ہجر، سورت زاریات کے اندر کہ حضرت فرمائیں گے وہاں پہ انہم قوم منکرون، کہ ان کو ایک اوپری قوم سمجھا، ٹھیک ہے، اجنبی سمجھا ان کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ نکرہم اوپرا سمجھا ان کو. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور دل میں چھپایا ان سے خوف کو. حضرت ابراہیم کیا ہو گئے؟ خوف زدہ ہو گئے. یہ بھی پکی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیب دان نہ ہونے کی. حضرت ابراہیم کیوں خوف زدہ ہوئے تھے؟ کہ حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر اپنے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو کبھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت کو. خوف اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ فرشتوں کو واقعتاً کیا سمجھ بیٹھے؟ انسان سمجھ بیٹھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو مشکل کشا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. حاجت روا سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہماری کیا کرتے ہیں؟ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں. اللہ نے مشرکین کو بھی یہ مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو جو مشکل کشا ہوتا ہے نا وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو خوف آیا، اور معلوم ہوا جس ہستی کے اوپر، جس ذات کے اوپر خوف آ جائے وہ کسی کی مشکل کشائی کیا کرے گا، وہ کسی کی حاجت روائی کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اور خوف کس کے اوپر نہیں آتا؟ اللہ کے اوپر خوف نہیں آتا. ٹھیک ہے. آگے دیکھو. اچھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا تیار کیا نا، ملائکہ بیٹھے، حضرت نے کہا کھاؤ. سورہ زاریات کے اندر کھاؤ، فرشتے نہیں کھا رہے. حضرت نے کہا کھاؤ، فرشتوں کا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے.
انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہو کے خوف زدہ کیوں نہیں ہو رہے کہ لگتا ہے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ چلو بھی ابراہیم بھی آج اکیلا ہے گھر میں، اس کی بیوی اکیلی ہے، اس کا کوئی شاگرد نہیں، کوئی مرید نہیں، چلو بھی اس کو قتل کرتے ہیں، اس کا کوئی جماعتی نہیں ہے اس کے پاس. تو حضرت بھی سمجھ گئے یہ شاید میرے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے قتل کرنے کی غرض سے آئے ہیں. کیونکہ اس زمانے کا مورخین نے فرمایا یہ دستور تھا کہ جس کو قتل کیا جاتا تھا اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جس کو قتل کیا جاتا، جس کو نقصان پہنچانے غرض ہوتی تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا جاتا. یہ اس زمانے کا دستور تھا. جس طرح آج ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ جس کو نقصان پہنچانا ہے نمک بھی اسی کے گھر کا کھانا ہے. سمجھ آئی؟ بلکہ یہاں تو پہلے گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹی بھی کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، یہ پکاؤ یہ پکاؤ فلاں پکاؤ. جب سارا پیٹ بھر گیا پستول نکالی، چال بھی مار کے چلے گئے، چل ٹھیک ہے. جس کا کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے. لیکن اس زمانے کا دستور تھا جس کا کھانا ہو اس کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، اور جس کو نقصان پہنچانا ہے اس کے گھر کا کھانا نہیں کھانا. اس کو لوگ پھر کہتے تھے تو نمک حرام ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل کیا دستور ہے؟ جس کے گھر کا کھا کے نقصان پہنچا اس کو لوگ کہتے ہیں تو نمک حلال ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرت نے کیا پریشان ہو گئے کہ یہ میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے قرآن نے بیان کیا، قالو، فرشتوں نے کہا لا تخف، نہ تو خوف کر، خوف نہ کر تو. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ دیکھو لا تخف کا لفظ یہ بھی سمجھ لو. پیچھے ہے نا سورۃ توبہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، تو غم نہ کر. یہاں پہ لا تخف ہے. حضرت ابراہیم کو کسی تمنا کے چھن جانے کا خطرہ تھا؟ نہیں، اپنا خطرہ تھا. جب خطرہ ہو نا اپنا تو وہاں کہا جاتا ہے لا تخف. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنا تھا، وہ جب آگ نظر آئی، معجزات دیے، نبوت سے سرفراز کرنا تھا، وہ آگ کو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آگ کے جو قریب ہوتے جا رہے ہیں، آگ دور ہوتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے. حضرت نے سمجھا یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ فوراً پیچھے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخف، اپنا خوف تھا. یہاں بھی حضرت ابراہیم کو اپنا خوف تھا. آگے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آئے گا، وہاں بھی فرشتے کہیں گے کہ لا تخف، خوف نہ کریں، اپنا خوف تھا اپنی جان کا. لیکن یہ جب شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اس لیے پریشانی لائق ہوئی، وہ اپنا خوف تھا. اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ لا تحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو غم نہ کر. وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا فکر نہیں تھا بلکہ رسول کی ذات کا فکر تھا کہ یہ کافر لوگ میرے پیغمبر کو نقصان نہ پہنچائے. حزن اور خوف کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا فرق ہے. لا تحزن لفظ وہاں بولا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کسی تمنا کے چھن جانے کا، آرزو کے چھن جانے کا خطرہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خطرہ تھا، اپنی ذات کا خطرہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خوف تھا، اس لیے فرشتوں کی زبان نکلوایا لا تخف، تو خوف نہ کر اپنا. پھر انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم قاصد ہیں، بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کے. ٹھیک ہے، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کے، یعنی قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں ہم. اور دوسری بات، ہاں آگے دیکھیں، وامرأتہ قائمۃ، ہاں اور عورت اس کی کھڑی تھی. کون عورت مراد ہے جی؟ بولو. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. دو بیویاں تھیں نا، ایک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ایک بی بی سارہ تھی. اور بی بی سارہ یہ پہلی بیوی ہے. ٹھیک، یہ کھڑی تھی اس وقت وہاں پہ. وامرأتہ، اور بیوی اس کی، عورت اس کی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کیوں ہنسی؟ آگے دیکھو پوری آیت. فبشرناہا، پس ہم نے خوشخبری دی اس کو. ہاں ضمیر کس کی ہے؟ عورت کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے، ہو اگر ہوتا تو یہ ابراہیم کی طرف ہونی تھی. ہاں ضمیر حضرت سارہ کو. کیوں؟ حضرت بی بی سارہ ہی کو تمنا تھی اصل میں اولاد کی. سمجھ آئی ہے؟ اصل تمنا کس کو تھی؟ بی بی سارہ کو. آگے میں سمجھاتا ہوں.
فبشرنا، پس ہم نے خوشخبری دی اس کو بذریعہ ملائکہ کے، کیا خوشخبری؟ باسحاق، ساتھ اسحاق کے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کی خوشخبری، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ، بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی خوشخبری دی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اتنا زندہ رہیں گی کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہو جائے گا، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اتنا زندہ رہیں گی کہ اسحاق کا بھی کیا ہو جائے گا؟ بیٹا ہو جائے گا، یعقوب علیہ السلام۔ اب دیکھیں آیت کے اندر غور کریں، انگلی رکھیں، جب فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، بے شک ہم طرف قوم لوط کے بھیجے گئے ہیں، بیوی کھڑی تھی، بیوی ہنس پڑی، خوشخبری کا ذکر بعد میں ہے، ٹھیک ہے، بیوی کھڑی تھی، بیوی ہنس پڑی، خوشخبری کا ذکر بعد میں ہے۔ مفسرین کے یہاں پہ کئی اقوال ہے، یہ کیوں ہنسی تھی، بیوی کیوں ہنسی تھی؟ اللہ نے یہاں پہ ہنسنے کی وجہ مذکور نہیں ہے کی، مفسرین کے کئی اقوال ہے۔ پہلا قول، ان کا ہنسنا تعجب کی بنا پر تھا کہ اتنے دنوں کے بعد مہمان آئے ہمارے گھر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز تھے، اللہ نے فرمایا ہر وقت ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے سجا رہتا تھا، کھلا رہتا تھا۔ حضرت سارہ کو تعجب ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد مہمان آئے جن کی ضیافت کا سامان کیا ہم نے، پھر وہ کیا نکل پڑے؟ فرشتے نکل پڑے، پہلا قول، اس لیے وہ ہنس پڑی۔ دوسرا قول، فرشتے آدمیوں کی شکل میں ہمارے پاس مہمان بن کر آئے، کیا بات ہے، تعجب، حیرانگی کا اظہار، فرشتے ہمارے پاس آدمیوں کی شکل میں بن کر مہمان بن کر آئے ہیں، کیا بات ہے، یہ دوسرا۔ تیسرا قول، یا پیچھے آیا نا بے شک ہم بھیجے گئے طرف قوم لوط کے، یا قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سن کر وہ خوش ہوئی کہ یہ مفسدین آج ہلاک ہو جائیں گے، ان کو عذاب ملے گا، کہ اس قوم نے عورتوں کو خراب کر دیا اور لڑکوں کو بدکار بنا دیا، اس لیے ان کا عذاب سن کر وہ کیا ہو گئی؟ خوش ہو گئی۔ یہ تین قول آپ کے سامنے ذکر ہے، لیکن اصل قول اب چوتھا سنو کیا ہے۔ اس جگہ پہ جو اللہ نے واقعہ ذکر کیا، اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، یہ تھوڑا سا اللہ نے آگے پیچھے کیا واقعہ۔ سورۃ زاریات کے اندر اللہ نے وہاں واقعہ ترتیب سے ذکر کیا ہے، وہاں کیا ترتیب ہے؟ وہاں پہلے فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے، فرشتوں کی آمد کا ذکر، اس کے بعد بیٹے کی خوشخبری کا ذکر ہے، پھر تیسرے نمبر پہ زوجہ کی حیرانگی کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ زوجہ کی حیرانگی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہاں پہ آئے گا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا تو خوف نہ کر، وبشروہ بغلام علیم، اور ان فرشتوں نے خوشخبری دی اس کو ایک علم والے بیٹے کی، یعنی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فاقبلت امرأتہ، پس آئی بیوی اس کی، فی سرۃ، حیرت میں، فسکت وجہہا، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، حضرت سارہ نے، وہاں پہ یہ فسکت وجہ کہ اپنے چہرے پر کیا مارے؟ ہاتھ مارے، حیرانگی کی وجہ سے۔ وقالت عجوز عقیم، اور وہ کہنے لگی میں تو کیا ہوں؟ بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، میں عقیم، میں بڑھیا ہوں، میں بانجھ ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر کیا۔ اصل قول ہی یہی ہے کہ جب انہوں نے فرشتوں سے خوشخبری سنی نا، پھر وہ ہنس پڑی، تعجب کا اظہار کیا تھا پھر انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، ان کا بھی یہی قول ہے کہ جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسی تھی، وہ اسی لیے ہنسی تھی بیٹے اسحاق کی خوشخبری سن کر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہا اس نے، یعنی سارہ نے، ہائے خرابی میری، ٹھیک ہے، ہائے خرابی میری، االد، کیا میں جنوں گی بچہ، وانا عجوز، اور میں بڑھیا ہوں، یعنی میری عمر 99 سال ہے، 99 سال عمر بتائی جاتی ہے حضرت سارہ کی، میں بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا 120 سال کا، یہ بچہ جنے گی، میں بڑھیا، میں بچہ جنوں گی، ہم کس طرح ہمارے ہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ البتہ چیز ہے بڑی عجیب، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا شروع سے تمنا، جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سارہ کو اسی وقت سے تمنا تھی کہ میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو، میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو، ٹھیک ہے، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی، یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو گئی حضرت سارہ، 99 سال عمر، مایوس ہو گئی،
نا امید ہوگی، اب میرے ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمنا بھی اسی وقت پوری کر دی، اللہ نے امید بھی اسی وقت پوری کر دی۔ تو اس لیے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، نہ کبھی دیکھنے میں آئی نہ سننے میں آئی، مجھے تو پہلے شوق تھا، پہلے میری تمنا تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کہاں میرے بیٹا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اس آیت کے اندر کئی مطلب ہے، یہ سمجھنی ہے یہ آیت اچھی طرح۔ کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ حضرت سارہ کو کیا ہوا؟ تعجب ہوا کہ یہ تو چیز ہی بڑی عجیب ہے کہ میں بوڑھی، میرا خامد بوڑھا، کیسے اولاد ہوگی ہمارے؟ تو اس کا جواب فرشتے دیں گے۔ قالوا، کہا انہوں نے، کیا تو تعجب میں ہے؟ کیا تو تعجب کرتی ہے؟ یا اس ترجمے کو ذرا میں اپنے رنگ میں رنگ دینے لگا ہوں۔ اتعجبینا، فرشتوں نے کہا کہ خاندان نبوت میں رہ کر اور معجزات دیکھ کر بھی ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر چھلانگ لگانا اور اللہ تعالیٰ کا آگ کو کیا کر دینا؟ ٹھنڈا کر دینا، یہ معجزات دیکھ کر بھی اتعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کیا کرتی ہے؟ تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کاریگری کے آگے، اپنی صنعت کے لیے کسی آلے کی، کسی مشینری کی ضرورت نہیں، کسی ذرائع کی، کسی اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ دو بوڑھوں سے لڑکا پیدا کر سکتا ہے، اس کے نزدیک کوئی جوان کوئی بوڑھا اس کے نزدیک نہیں ہوتا۔ یہ قانون ہمارے لیے ہے، اللہ کے نزدیک جوان اور بوڑھا دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بوڑھوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ بچہ پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اسی کی برکتیں ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں۔ کچھ سمجھ آئی ہے کیا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ؟ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھ آئی؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ کسی نبی، یہ کسی ولی کی، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے یہ۔ اور اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ سب سے پہلے بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے نہیں تھے، بچے نہیں تھے، اولاد نہیں کھڑی تھی، صرف ایک بیوی کھڑی ہے پاس اور حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اوپر تمہارے اہل بیت۔ جس طرح شیعہ نے کہا نا، گھڑ رکھی ہے یہ بات ہر کسی کے ذہن میں کہ اہل بیت کے اندر صرف آپ کی اولاد داخل ہے، بیٹے داماد داخل ہے، بس بیٹیاں داخل ہیں، سمجھ آئیے؟ اہل بیت کے اندر یاد کر لو، قرآن کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی کی بیویاں داخل ہوتی ہیں، بعد کے اندر اولاد ہے، سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی داخل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آج کے دور کی مثال۔ آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کے گھر والی کیسی ہے، کیا مطلب؟ وہ جو بیٹی کا رشتہ کیا وہ کراچی، وہ اس کا حال پوچھ رہا ہے کہ وہ جو آپ کے گھر میں اہلیہ ہے وہ اس کا حال پوچھ رہا ہے؟ سمجھ آ گئی ایک بات؟ لوگ پتہ نہیں کدھر مر گئے، لوگوں کے دماغ کے اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا مصداق جو بنایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو بنایا ہے، بیٹی کو بنایا ہے، وہ بعد کے اندر ہیں۔ قرآن کی نظروں میں دیکھو، قرآن کی نظروں میں اہل بیت کون ہے؟ انشاءاللہ سورۃ احزاب کے اندر بھی آیت ہے کہ انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دیا۔ وہاں میں اس کی مفصل بحث کروں گا انشاءاللہ العزیز، سورۃ احزاب کے اندر آئے گی یہ آیت۔ وہاں شیعہ نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہی داخل ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن و حسین، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس اہل بیت، یہ 5 تن پاک ہے، بس یہی پاک ہے، باقی سب اللہ معاف کرے، اللہ الیاذ باللہ ناپاک ہیں سارے کے سارے۔ سورۃ احزاب میں آگے پیچھے ساری سورت کے اندر خطاب کن کو ہے؟ بیویوں کو خطاب ہے آپ صلی اللہ، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی۔ یہ درمیان میں 20 آیت کے اندر آ کے انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پہ اہل بیت وہ ہے۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے قرآن کی نظروں میں اپنے عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، سب سے پہلے کون داخل ہے؟ نبی کی بیوی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تو سب سے پہلے کون ہوگی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ، حضرت سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے قرآن کی نظر میں، بعد میں ہیں، بعد میں بیٹے بیٹیاں، نوازے نواسیاں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کہا جاتا ہے، شامل کیا کہ نہیں؟ شیعہ نے بھی کیا، اور دوسرے جو بیٹھے ہیں اہل سنت اپنے آپ کو کھلانے والے، انہوں نے بھی کیا کہا کہ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں۔ مجال ہے ان کی جرت پڑ جائے کہ حضرت عثمان کو بھی انہوں نے اہل بیت میں شمار کیا۔ اچھا، حضرت علی کو کیوں اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے؟ دو دلیلیں ہو سکتی ہیں، بس دو کے سوا نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ حضرت علی اہل بیت میں کیوں شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جواب ملے گا، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اچھا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے صرف، اور کوئی نہیں ہے؟ حضرت جعفر نہیں ہے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو کیوں نے اہل بیت میں شمار کیا؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کو کیوں اہل بیت میں شمار نہیں کیا؟ ایک یہ دلیل۔ دوسرا، حضرت علی کو اہل بیت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت کے گھر میں تھی، اس وجہ سے اہل بیت ہے۔ اگر ایک بیٹی نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وجہ سے حضرت علی اہل بیت ہیں، تو حضرت عثمان کے گھر میں تو دو بیٹیاں تھیں، وہ پھر اہل بیت میں کیوں نہیں شمار ہوتے؟ ٹھیک ہے۔ اور جب دو بیٹیاں وفات پا گئی، حضور نے تو خود فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ 40 نہیں، ایک روایت میں 100 بھی آتی ہیں، عثمان میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، مجھ سے تیرا غم نہیں دیکھا جا رہا، افسوس نہیں، میرے پاس بیٹی نہیں ہے۔ ان کو کیوں نہیں اہل بیت میں شمار؟ یہ جو رنگ ہے نا، ممبر ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہاں سے بول رہی ہوتی ہے شیعہ کی زبان۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے آگے ہیں، ان سے آگے ہیں، ان سے آگے ہیں، ان سے ہمارے اوپر اندر گھس چکے ہیں وہ لوگ، دشمنان صحابہ، سمجھ آئی ہے؟ ہمارے ممبر کے اوپر آج حضور کی ایک بیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک بیٹی کا، حضرت فاطمہ کا۔ 3 بیٹیاں کدھر گئیں؟ حضرت زینب کدھر گئی؟ سب سے بڑی بیٹی میرے پیغمبر کی، جس کو نیزہ لگا اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوگی، وفات ہو گئی، کسی نے آج تک تذکرہ نہیں کیا ان کا۔ ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ میرے پیغمبر کی نواسی، ان کا ایک بیٹا تھا علی، وہ میرے پیغمبر کا نواسا، آج تک کسی نے تذکرہ کیا ان کا؟ کسی اہل سنت والجماعت نے اپنے ممبر کے اوپر تذکرہ کیا ہو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہر کسی کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نواسے، 2 نواسے تھے، حسن حسین، حسن حسین، سمجھ آئیے؟ یہ بہت نقصان ہم نے کمایا اس چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کدھر گئی؟ حضرت ام کلثوم کدھر گئی؟ 3 بیٹیاں کدھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آج ہر کسی کے ذہن میں یہی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی حضور، اور شیعہ صرف ایک بیٹی کے قائل ہے، 3 بیٹیوں کے قائل نہیں ہے وہ۔ انہوں نے 3 بیٹیوں کا انکار کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ کے خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیائی گئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہ بنو امیہ سے، دوسری بیٹی حضرت عثمان، وہ تو ان کو ویسے کافر کہتے ہیں شیعہ۔ تینوں بیٹیوں کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور ایک بیٹی بنو ہاشم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ، ایک بیٹی کو انہوں نے برقرار رکھا کہ آپ کی بیٹی ہی ایک تھی بس، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، یہ بیٹیاں یہ کس میں سے تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں یہ ساری، سمجھ آئیے؟ یہ بہت زیادہ نقصان کھایا ہے اپنے ممبر کے اوپر، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے صرف حسن و حسین نہیں تھے، بلکہ اور بھی نواسے تھے۔ حضرت امامہ نواسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت علی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ نواسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ممبر کے اوپر زبان اہل سنت والجماعت کا مولوی بیٹھا ہوتا ہے اور زبان چل رہی ہوتی ہے شیعہ کی، ہمارے اندر گھس چکے ہیں وہ سارے کے ساتھ۔ اور 10 محرم کو دیکھ لو، کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، سارے کون کہلوانے والے ہیں؟ یہ ہمارے علاقہ دیکھ لو ماشاءاللہ، یہ بھی سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ آج سے کئی سال پہلے چلے جو یہ کام نہیں تھا، بس دیکھتے 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 یہ کام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور آج دیکھ لو عروج کے اوپر ہے یہ کام۔ حضرت حسین کے نام پہ سبیلیں لگ رہی ہیں۔ ان ظالموں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کربلا کے اندر پیاسے تھے، یہ جو ہم نے میٹھا شربت لگایا وہ یہ حضرت حسین کو پہنچتا ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ دیا ہوا ہے۔
اللہ معاف کرے، حضرت حسین تو جنت کے اندر ہیں، نعمتوں کے اندر پل رہے ہیں اس وقت، ان کو کیا ضرورت تمہارے یہ گندے شروبات کی، یہ 2 نمبر جس کے اندر تمہاری ملاوٹیں ہوتی ہیں، پانی کے اندر ملاوٹیں، ان کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی۔ ایک بندہ ہے، اس نے کتاب لکھی وصایا شریف، میں لکھنے والے کا نام نہیں لیتا، بڑا آدمی ہے، ایک فرقے کا بڑا آدمی، وصایا شریف کتاب مل جاتی ہے بازار سے۔ اس نے کہا بھئی میرے مرنے کے بعد تم نے میرے اصالِ ثواب کے لیے دودھ تقسیم کرنا ہے، کھیر تقسیم کرنی ہے، حلوہ تقسیم کرنا ہے، شربت تقسیم کرنا ہے، دودھ سوڈا تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ جو لوگ اصالِ ثواب والے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو چیز ہم اصالِ ثواب میں کرتے ہیں وہ چیز میت کو، مرنے والے کو وہی پہنچتی ہے۔ لوگوں کا آج نظریہ نہیں ہے کہ ہمارے والد کو بھی یہ بڑا پسند تھا، ہمارے والد کو متنجن بڑی پسند تھی، اس لیے ہم اصالِ ثواب میں بھی یہی تقسیم کریں۔ ہمارے والد چھوٹا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، ہم اصالِ ثواب کے اندر بھی یہی تقسیم کریں گے۔ ہمارے والد کو یہ بڑی چیز پسند تھی، ہم اصالِ ثواب۔ وہ اصالِ ثواب کے لیے کس نے کہہ دیا کہ دیگیں اتارنی ضروری ہے؟ کس نے کہہ دیا اصالِ ثواب کے لیے حلوہ اتارنا ضروری ہے؟ کس نے کہہ دیا اصالِ ثواب کے لیے کہ نائی کو بلاؤ، مسالے منگواؤ، سبزیاں منگواؤ، پورے محلے کے چونک کے اندر دیگ کو اتارو؟ کس نے کہا یہ کہاں سے اصالِ ثواب کا طریقہ ہے؟ اصالِ ثواب بھی اسی طرح ہے جس طرح صدقہ ہے۔ صدقے کے بارے میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اصالِ ثواب کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر آپ 10 روپے، 1 روپیہ تقسیم کر دو، بس 1 روپیہ، اور نظریہ یہ قائم کر لو کہ یا اللہ ایک شخصیت کوئی نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ نظریہ ہے، اللہ اسے 1 روپے کا ثواب ساری ارواح میں تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ پورے 1 روپے کا ثواب ہر روح کو اللہ پہنچا دے گا۔ ہم تو یہاں تک قائل ہیں، ہم تو دین کے قائل نہیں ہیں کہ فلانا دین بس اس کو مخصوص کر لو، فلانا دین 3واں 7واں 40واں، جس طرح ہم تو کہتے ہیں صبح شام دوپہر نماز کے لیے تو حرام وقت ہے، اصالِ ثواب کے لیے حرام وقت ہی نہیں ہے، جب مرضی دوپہر کو، شام کو 12 بجے، رات کو 12 بجے تم اصالِ ثواب کر دو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اسی ارواح کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ باقی اہل بیت کے اوپر بات چلی تھی کہ اہل بیت کے اندر یاد رکھ لو، اس کو بٹھا لو ذہن میں، سب سے پہلے کون داخل ہیں؟ نبی کی بیویاں داخل ہیں۔ کہیں آپ بھی اس طرح جانسے میں نہ آ جانا کہ اہل بیت کے اندر یہ حضرت علی ہے، حضرت حسن و حسین ہے اور حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس یہ پانچ کا سی لگا ہوتا ہے نا علم، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے 5 تن پاک، کہ یہی بس پاک ہیں اور کوئی پاک نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، بڑے تحقیقی تھے، ہر مشرک قوم دنیا کے اندر آئی ہے الگ الگ، ہر مشرک قوم کے اندر 5 ہستیوں کو الہ بنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، انہوں نے بھی کن کو بنایا؟ 5 بتوں کو، ود، سوا، یغوث، یعوق، حسر، یہ قوم نوح کے 5 تن پاک تھے۔ اس کے بعد بھی قومیں چلی ہیں 5 آج ہندو جو آخری مشرک ہے، ان کے نزدیک بھی 5 بت ہی ہیں، جو اپنے بتوں کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے آگے سفارشیں کرواتے ہیں، پھر وہ آگے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر یہ چیز آئی ہے، اور اس قوم کے اندر بھی یہی آئی ہے، 5 تن پاک کے 5 الہ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الہ بنایا گیا، حضرت علی کو بھی الہ، حضرت حسن و حسین کو بھی الہ، حضرت فاطمہ کو بھی، جو رب سے نہ ملے وہ حسین کو مانگ، ہے کہ نہیں جملہ؟ حضرت علی کو کہا جاتا ہے یہ بادلوں کے اندر سیر کر رہے ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں اس کو۔ حضرت حسن و حسین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، الہ بنا دیا گیا ہر کسی کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندی، جب قرآن سے دور ہونا ہے پھر ایسے ہی اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھ، وگرنہ آخرت برباد کرنے والی بات ہے جو قرآن سے دور ہے۔ دیکھیں جی آگے، قالوا تعجبین من امر اللہ، کہا فرشتوں نے کیا تو تعجب کرتے ہیں، کیا تو تعجب میں ہے اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، اہل بیت گھر والوں، انہو، بے شک وہ، حمیدن، تعریف کیا ہوا ہے، مجیدن، بڑی بزرگی والا ہے۔ تعریف کیا ہوا کس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر تعجب نہ کرو بلکہ اس کی تعریفیں کرو کہ اللہ نے تمہیں بڑھاپے کے اندر اولاد بخش دی ہے۔ تعجب نہ کرو، یہ اللہ سے کوئی دور، اور بڑی شانوں والا ہے، بڑی بزرگوں والا ہے کہ اس کے جود و کرم سے کوئی چیز بھی عجیب نہیں ہے، کوئی چیز بھی دور نہیں ہے۔ اچھا، سورہ زاریات کے اندر آیا جب حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا نا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، ہاں اسی طرح بیٹا پیدا ہوگا، بڑھاپے کی حالت میں ہوگا، تو بھی بڑھاپے کی حالت میں، تیرا خاوند بھی اسی طرح بیٹا۔ قال ربک،
تیرا رب اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں یہ جملہ آیا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. پس جب ختم ہوا حضرت ابراہیم سے خوف, کس چیز کا؟ فرشتوں کا. ٹھیک ہے, فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے کیا ہیں, فرشتے ہیں. ٹھیک, بھیجے گئے کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام. سارا خوف ختم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ, پس جب چلا گیا, ختم ہوا خوف ابراہیم سے, وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى, اور لے آئے وہ, آئی حضرت کے پاس خوشخبری کس کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. یجادلنا, جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ ابراہیم. کیا کرنے لگے؟ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے. کس بارے میں؟ فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں, قوم لوط کے بارے میں. حضرت نے فرمایا وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو الگ کر دیں گے, اور جو اس کے گھر والے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے اس کو الگ کر دیں گے. ہاں, اس کی بیوی کے اوپر عذاب آئے گا, وہ مشرکہ ہے. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے اگلی صورتوں کے اندر یہ واقعہ آئے گا. یہاں پہ اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ ہم اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے, وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مشرکہ ہے. لیکن اس کے گھر والے جتنے اس کے اوپر ایمان لے, جتنے اہل ایمان, اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ نجات دیں, اس کو ہم الگ تھلگ کر دیں گے. تو فی قوم لوط, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. پہلے یہ یجادلنا کا مطلب سمجھ لو کہ کسی کے اندر اتنی طاقت اور جرت ہے اللہ سے جھگڑا کرنے کی. حضرت اور انبیاء علیہ السلام یہ تو ہر وقت اللہ سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں, ان کے اندر کس طرح جرت آ سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اللہ سے خوف رکھنے والا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم خدا سے جھگڑنے ہیں. تو سن لو بات, ذہن میں بٹھا لو, پرزور درخواست کو اور سفارش کو عربی لوگ جدال سے تعبیر کرتے تھے, جھگڑے سے تعبیر کرتے تھے. پرزور درخواست کو اور سفارش کو, بار بار سفارش کی جائے, بار بار سفارش کی جائے, بار بار درخواست کی جائے, عربی لوگ اس کو کس سے تعبیر کرتے؟ جدال سے, جھگڑے سے تعبیر کرتے تھے. اس کی مثال 28ویں پارے کی شروع والی آیت کے اندر مذکور ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تحقیق اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ سے, تجادلک, میرے پیغمبر آپ سے جھگڑ رہی تھی. کس کے بارے میں؟ اپنے خاوند کے بارے میں. بڑا لمبا واقعہ ہے. تو وہ جو عورت آئی تھی اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرا خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تک وحی اس بارے میں نہیں آئی. تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ہر معاملے میں وحی اتر جاتی ہے, میری بار وحی نہیں اتری. ٹھیک ہے, ادھر سے آتی, حضرت خولا نام تھا اس کا, کبھی ادھر سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کبھی ادھر سے آ رہی, کبھی ادھر, کبھی آگے, کبھی پیچھے, درخواست کر رہی ہے, سفارش کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی حکم نافذ فرمائے. ٹھیک ہے, تو وہ جھگڑ تھوڑی نہیں تھی, وہ تو درخواست کر رہی تھی, اپنے خامند کے بارے میں پریشان تھی. خامند نے کہہ دیا انتی علیکا کظہر امی, تم میرے اوپر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے. یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اس طرح کہ جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے, تو بھی میرے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح بیوی کو کیا ہوگی؟ طلاق واقع. تو اس کے خامند نے کہہ دیا, وہ بیچاری پریشان, اس کے بچے تھے, اب وہ کس طرح پالتی, وہ اس پریشانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزور سفارش کر رہی تھی. اللہ نے اس کو کس طرح تعبیر کر دیا؟ جدال کے ساتھ, جھگڑے کے ساتھ, کہ وہ جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے خامند کے, اور اللہ سے شکوہ شکایت کر رہی تھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی سے جھگڑنا کفر ہے, یاد رکھنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. یہ صحابہ کو حکم دیا گیا, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھنا ہے, ہلکا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کفر ہے نبی کی آواز سے اپنے آگے, نبی کے آگے اگر تم اپنی آواز کو اونچا کرو گے. ایک اور حدیث ہے, حدیث شریف میں آتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غریب صحابہ کے اندر مال تقسیم کر رہے ہیں. یوں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا, آگے تقسیم کرنا شروع کر. حالانکہ وہ بندہ مومن تھا اور غریب تھا اور مستحق بھی تھا مال کا. حضرت سعد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر کہ حضرت نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ مستحق ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے دوبارہ پھر تقسیم کرنا شروع کیا, دوبارہ تقسیم کرتے کرتے اس بندے کو پھر آپ نے چھوڑ دیا. حضرت سعد کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا, مجھ سے صبر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ بندہ مستحق ہے, آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا دوسری مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر شروع کیا, تقسیم کرتے کرتے تیسری بار بھی اس بندے کو چھوڑ دیا.
تو حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تیسری بار بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اتجادلوننی، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے تو؟ اب کیا مطلب؟ حضرت سعد جھگڑا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پرزور سفارش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پرزور درخواست کر رہے تھے کہ میرے پیغمبر یہ بندہ رہ گیا، یہ بندہ، وگرنہ لڑنا حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، وہ تو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا، تو یہ پرزور درخواست کو آپ نے بھی یہ جدال کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب تفسیر سمجھو آیت کی، حضرت ابراہیم کو جب خوف ختم ہو گیا تو ادھر سے بے فکر ہوئے، اب قوم لوط کے بارے میں کیا کر دی؟ بحث شروع کر دی۔ یہ مجادلہ یہ تھا کہ جس بستی کو ہلاک کرنے آئے اس میں لوط بھی ہے، انہوں نے کہا کہ لوط کو ہم کر دیں گے ایک سائڈ پہ۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ خیال ہوا کہ اس قوم کو تھوڑا سا اور تاخیر کر دی جائے عذاب کی، شاید یہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کی علت بھی ذکر کی ہے آگے کہ حضرت ابراہیم نے بحث کیوں کی، دیکھو آگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، البتہ کیا تھے ابراہیم؟ حوصلے والے تھے، اواہن نرم دل تھے، منیبن رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ تین صفتیں اللہ اکبر ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کو نواز دیا، حوصلے والے بھی تھے، نرم دل بھی تھے، رجوع کرنے والے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم بردبار تھے، حوصلے والے تھے، نرم دل تھے، اس لیے وہ خطا کاروں پر سزا میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس چیز کو، اللہ نے رکھی تھی یہ صفت حضرت کے دل میں، یہ نرم دل کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا، حوصلے والی یہ صفت اللہ نے رکھی تھی۔ اسی صفت کی بنا پر حضرت ابراہیم کے دل کے اندر یہ بات کھٹکی کہ اس کو عذاب جلدی نہ دیا جائے بلکہ تاخیر کی جائے، ٹھیک ہے، سزا بار کو خطا کاروں پر سزا میں وہ جلدی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ابراہیم کی طبی اور ذاتی شفقت اس اصرار اور مجادلے کا کیا بن گئی ہے؟ بحث، یہ باعث بن گئی اس چیز کا، کیونکہ خدا ترس جو بندے ہوتے ہیں نا ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی اللہ والا دیکھ لو، کوئی بزرگ دیکھ لو، کوئی نیک انسان دیکھ لو، اس کا دل ہمیشہ نرم ہوگا، وہ سخت نہیں ہوگا اس کا دل۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے کہا تھا یا اللہ ان کے مال بھی نہ چھوڑنا، ان کے کوئی ککھ نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اور بات ہے، جس نے کہا تھا کہ یا اللہ زمین کے اوپر ایک کوئی کافر نہ چھوڑنا۔ ہر پیغمبر کی اپنی صفت ہوتی ہے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صفت سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ صفت دی، حضرت ابراہیم کو نرم دل، حوصلے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے اندر اپنا اپنا کمال رکھا اللہ تعالیٰ نے، باقی سارے پیغمبر فضیلت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم البتہ کیا تھے؟ حوصلے والے تھے، بردبار تھے، اواہ نرم دل تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام قوم سے جھگڑ رہے تھے نا، قوم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ سے، تو اے ابراہیم، فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا، اعراض کر تو اس سے، منہ موڑ لے اس بات سے، یعنی یہ خیال نہ کر کے اب وہ ایمان لے آئیں گے قوم لوط والے، چھوڑ دے اب یہ خیال تم، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، یعنی اب وہ اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اب مسئلہ سمجھو، ایک خدا کے لیے یوں ہی نہ اس آیت کو چھوڑنا۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اولاد کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں اولاد دینا ہوتا، بیٹے بیٹیاں دینا ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں کبھی بھی اولاد سے غیر محروم نہ ہوتے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اختیار میں اولاد دینا ہوتا تو بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ کب سے تمنا تھی ان کی، کب سے آرزو تھی، تو اپنی بیوی کی گود کو کب سے پورا اس کی تمنا کر دیتے، ہرا کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، معلوم ہوتا ہے اولاد کا خزانہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک میرا رب جو ہے جاننے والا ہے اور قادر ہے ہر بات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اولاد کا خزانہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے،
صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھو عقیدے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب نبوت سے سرفراز کیا، سب سے پہلے تبلیغ کی باپ کو، باپ نے کہا میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر میرے معبودوں کے خلاف کوئی کام، نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم نے سلام متارکت کیا، ٹھیک ہے ابا جان گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے پہلے کیا چھوڑ دیا؟ گھر چھوڑ دیا۔ پھر معاشرے کو تبلیغ کی، معاشرے والوں نے مخالفت کی، اپنا اصلی وطن بھی چھوڑا، فلسطین آئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تبلیغ شروع کی۔ بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آگے؟ بیابان وادی کے اندر، جنگل کے اندر چھوڑ کے آگے، جہاں نہ کوئی آدم ذات ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ سبزہ ہے، بیابان وادی ہے یہاں پہ۔ پھر جب وہی بیٹا جوان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے فرماتے ہیں چل اس کے گلے پہ چھری چلا۔ اللہ کا حکم پا کر گلے کے اوپر کیا چلانے لگتے ہیں؟ چھری چلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود کا، اس کے ہم پلہ ہوئے، اس کا مقابلہ کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن وہی پیغمبر سفارش نہیں، سمجھے، پرزور سفارش کرتے۔ اللہ نے جس کو یجادلنا کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ہم سے ابراہیم جھگڑے کرنے لگا، پرزور سفارش کرنے لگا کہ قوم لوط کو عذاب نہ دیا جائے، عذاب نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آرزن ھذا، ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو، میں جس قوم کے اوپر عذاب لانے کا ارادہ کر لوں اب اس قوم سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ بس بتاؤ، ابراہیم کی مرضی تھی عذاب کے اندر تاخیر ہو جائے، اللہ کی مرضی تھی عذاب ابھی آئے۔ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ سارے بولو مرضی نبی کی پوری نہیں ہوئی، مرضی اللہ کی پوری ہوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ ماننے پہ آئے تو ابلیس کی بات بھی مان لیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ اللہ ماننے پہ آئے ابلیس کی بات بھی مان لیتا ہے، اسے ہے کوئی پوچھنے والا؟ ماننے پہ آئے چیونٹی کی بات بھی مان لیتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ نہ ماننے پہ آئے تو حضرت نوح کی سفارش کو بیٹے کے حق میں بھی رد کر دیتا ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ نہ ماننے پہ آئے تو ابراہیم کی سفارش کو قوم لوط کے بارے میں کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہاں، نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبر کی رضا کو، ابو طالب کے بارے میں، میرے پیغمبر کی رضا تھی، ابو طالب چچا ایمان لے آئے، اللہ کی رضا تھی، نہ ایمان لا کے لے کے آئے، بڑا زور لگایا، ٹھیک ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبر کی رضا کو بھی نہیں مانتا وہ، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، عقیدہ بنا لو، اللہ کے آگے کوئی بھی شفیع غالب نہیں ہے، کوئی بھی اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اللہ کے آگے اپنی بات کو منوانے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اپنی بات منوانے کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ سے جوش کے اندر بھی، محبت کے اندر بھی کوئی بندہ چاہے 100 سال عبادتیں کر لے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ سے اپنی بات منوانے کے اوپر قادر نہیں ہے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے خود تعبیر کیا، یجادلنا کے لفظ، اللہ نے فرمایا آرزن ھذا، چھوڑ دے ابراہیم، تو اس چیز کو چھوڑ دے، عذاب آئے گا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، دیکھو جی آگے انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا امر، یعنی عذاب والا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک آنے والا ہے اس کو عذاب، یعنی اس قوم کو عذاب آنے والا ہے غیر مردود، جو نہیں پھیرا جاتا۔ ایسا اب تیرے رب نے ارادہ جو کر لیا ہے، اب تیرا رب اس ارادے سے ہٹنے والا نہیں ہے، بس وہ عذاب آیا ہے جو اب عذاب سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔